تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، ہر دم دم کروڑوں درود و سلام۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زوجہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت کے کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حالات بس ظاہر خبر نہ ہوئی، مگر باطن میں ہر وقت نگاہیں رہتی تھی۔ دوران قریش نے آپ کو آ کے بتایا، آپ نے دعا فرمائی اور کہا اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جماعت میں جس نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، ان میں سیدنا عثمان غنی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حنیفہ، حضرت سہیل بن سہیل، حضرت مصعب الاحد، حضرت ام سلمہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عامر بن رابعہ، حضرت لیلہ بن شبی، حیثمہ، حضرت ابو صبرہ، حضرت حاتب عمر اور حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے پہلے قافلے کے سربراہ تھے۔ آپ نے حبشہ میں بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس دوران آپ کو خبر ملی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ جو ہے پھر پہنچ گئے، مگر وہ خبر جھوٹی تھی، تو پھر آپ دوبارہ واپس حبشہ کی جانب چلے آئے۔ پھر آپ کی مدینہ کے جانب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کے بعد مشرکین مکہ کے ظالم برداشت کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمان جو مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں مدینہ منورہ کے جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ مدینہ کے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جو وہ سارا واقعہ سیدنا سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ بھی حبشہ سے اپنی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک انصاری حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا، اور اس طرح آپ کو خدمت میں اس طرح محنت مشقت میں رہے اور برکت حاصل کی، اور آپ کو اسلام کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع میسر ہوا، اور آپ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کے لیے فلاحی کاموں میں بڑے بڑھ چڑھ کر دیکھتے رہتے اور مدد کرتے رہتے۔ اپنی زمینوں کو انصاری صحاباؤں نے اپنی زمینوں کو آپ کے نام کھیتی باڑی کے لیے دے دی۔ اتنی محنت اور اتنے لوگوں کو آپ عطا کرتے تھے کہ انصاری سارے صحابی آپ سے خوش ہو گئے۔ برے روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، راستے میں وہ کنواں آتا ہے، وہاں کے پانی بھی لوگ لاتے ہیں شفا کے لیے۔ الحمدللہ میں نے بھی وہ کنویں کا پانی پیا ہے۔ الحمدللہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے مبارک ہم تو کہیں گے، قبر شریف پر بھی میری حاضری ہوئی ہے۔ اس گناہگار نے مدینہ پاک میں بھی حاضری دی ہے، مکے میں بھی، ملک شام میں بھی۔ خیر یہ کچھ باتیں یاد آئی تو آپ نے برے روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کا پانی فروخت کرتا تھا۔ تو پہلے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ بھئی یہ کنواں مجھے دے دے، تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں یہ میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے پھر اسے کہا کہ ایسا کر، ایک دن تو پانی اس میں سے نکال، دوسرے دن مجھے دے دے، اور جو تیرا خرچ ہے، جو تجھے لینا ہے وہ لے لے، جتنا بھی تو کہے گا میں دوں گا۔ مگر وہ ایک دن پانی کنویں سے دیتا، پیسہ لیتا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نمبر میں، جیسے ایک دن وہ دے تو ایک دوسرے دن آپ کا نمبر، تو آپ کے نمبر میں آپ نے لوگوں کے لیے وقف پانی کر دیا۔ تو وہ لوگ لینے نہیں آتے تھے کہ بھئی کل یہودی پیسہ لے گا، کل تو حضرت عثمان غنی فری دیں گے، جتنا بھرنا ہے بھر لیں گے۔ تو وہ پھر یہودی نے وہ مجبوراً کنواں بیچ دیا، اور پھر آپ نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، اور سرکار نے اس کنویں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس طرح سے یہودی سے یہ کنواں خریدا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، رمضان المبارک ہجری 2 میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا، جس سے تاریخ غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں لشکر اسلام کی تعداد صرف 313 تھی، اور جنگی ساز و سامان بھی بہت معمولی تھا۔ جب ان کے قافلے میں کفار کی تعداد قریباً 1000 تھی، اور وہ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے بھرپور تھے، مگر حق اور باطل کی جنگ میں اللہ کی اگر مدد ہے اور اللہ اگر چاہتا ہے تو زیادہ
تعداد کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی، حق کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ جیسے کہ نانا جان کے وقت 313 آپ کی اور ہزاروں ان کی، 1000 ان کی، پھر بھی 313 کامیاب ہوئے۔ اس طرح سے نواز رسول میں صرف بہت اور کچھ ساتھی ملا کے 172 سمجھو، 200 سمجھو، اور سامنے 20,000 کا لشکر، مگر حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اللہ کو منظور تھا، اللہ کو دکھانا تھا، تو تعداد کا عشق میں کوئی گنتی نہیں ہے، عشق میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عشق میں مقام سچائی کا ہے، حق کا ہے، اور فرشتوں سے اللہ مدد کرواتا ہے، کروائی کرتا ہے، کرے گا قیامت تک۔ کس کے لیے؟ حق اور سچائی کے لیے۔ ہم حق پر ہوں گے، سچائی ہوگی، تو آج بھی اللہ کی طرف سے، مدینہ منورہ، مدینہ پاک سے، اور ان کے خاص لوگوں کی طرف سے مدد آتی رہتی ہے اور مدد آتی رہے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوہ میں شامل ہونے کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں بھی آتا ہوں، آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنی بیمار زوجہ حضرت سیدہ رقیہ یعنی ہماری بیٹی کی ذمہ داری کا حکم دیا کہ آپ اس کے پاس رہو، اور فرمایا تم جنگ میں شرکت کا بھرپور ثواب کماؤ گے۔ دو بڑی چیزوں کو نہ بھولو، جنت اور دوزخ کا مطالبہ کیا ہے؟ کلثوم بن ایاز کا واعظ جنت کیا ہے؟ اکابر کی ایک جماعت کا عمل جس سے جنت ملی۔ جنت کو 3 حضرات کا شوق ہے کہ وہ مجھے ملے، یعنی جنت دعا کرتی ہے۔ جنت نفس کے ناپسندہ اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ جنت اور دوزخ میں زیادہ تر کون سے اعمال لے جائیں گے؟ جنت کے مستحب حضرات کے خصائل کیسے ہونے چاہیے؟